السلام علیکم فرینڈز، آج کی اس ویڈیو میں ہم کمپیریٹیو ایجوکیشن EDU 604 کے اسائنمنٹ نمبر 2 ڈسکس کریں گے کہ اس میں ٹیچر کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں اور اس کی سلوشن فائل، یہ دونوں چیزیں آپ سے ڈسکس کی جائیں گی۔ جنرل انسٹرکشنز اس کی سیم ہیں۔ لیٹ اسائنمنٹ ول ناٹ بی ایکسیپٹیڈ، کرپٹ فائل، پرابلمیٹک فائل 0 مارک ہوگی، پلیجرزم ایکسیپٹ نہیں کی جائے گی کسی طور پر بھی، اور لیٹ اسائنمنٹ یا ای میل کوئی اسائنمنٹ ایکسیپٹ نہیں کی جائے گی۔ انکریکٹ فارمیٹ اگر ہوگا تو مارکس ڈیٹکٹ ہوں گے، اور کریکٹ فارمیٹ اس کا 12 ٹائم رومن ہے۔ کویسچن ایک ہی کویسچن ہے اس کا، رائٹ ڈاؤن اراؤنڈ 200 ورڈز آن 5 ایڈوانٹیجز آف اسٹڈیئنگ کمپیریٹیو ایجوکیشن۔ کمپیریٹیو ایجوکیشن کے کوئی بھی 5 فائدے جو ہیں وہ آپ نے لکھنے ہیں۔ ہر ایڈوانٹیج کے 4 مارکس ہیں، اور ٹوٹل یہ 20 مارکس کی اسائنمنٹ ہے۔ ٹھیک ہے، 5 ایڈوانٹیجز آپ نے لکھنے ہیں۔ چلتے ہیں اپنی سلوشن فائل کی طرف۔ پہلا ایڈوانٹیج ہے جی، اینالائز ایجوکیشن سسٹم۔ کمپیریٹیو ایجوکیشن جو ہے وہ پڑھنے کا فائدہ میں یہ ہوتا ہے کہ ہم کوئی بھی جو سسٹم ہے، ایجوکیشن سسٹم ہے، اس کو انالائز کر سکتے ہیں، اس کی روٹس اور اس کا جو کور ویلیوز ہیں، کور سٹرکچر جو ہے اس کا، ہم اس کو انالائز کر سکتے ہیں، اس کے پروز اینڈ کونز جو ہیں وہ نوٹ کر سکتے ہیں، اس کے ایشوز کیا کیا آ رہے ہیں، یہ سب کچھ ہم اس کا ایک بہترین انالیسس کر سکتے ہیں۔ پہلا اس کا فائدہ یہ ہے۔ دوسرا اس کا ایڈوانٹیج ہے جی، انہانس انڈرسٹینڈنگ۔ کمپیریٹیو ایجوکیشن انیبل اس ٹو نو ڈفرینٹ ایجوکیشن سسٹمز۔ ڈفرینٹ ایجوکیشن سسٹمز جو ہیں ڈفرینٹ کنٹریز کے ہو گئے، ڈیولپڈ کنٹری کے ہو گئے، ڈیولپنگ کنٹریز کے ہو گئے، اسی طرح جو ویسے ایجوکیشنل سسٹم ہوتے ہیں، فار ایگزامپل ابھی پاکستانی کنٹیکسٹ میں آپ لے لیں تو بیکن ہاؤس اسکول سسٹم ہے، کچھ ایجوکیشن سسٹم ایسے ہیں جو آکسفورڈ کا سلیبس پڑھا رہے ہیں، اسی طرح کچھ گورنمنٹ انسٹیٹیوٹس ہیں، پرائیویٹ سیکٹر ہے۔ تو یہ سب کا جب آپ کمپیریزن کریں گے، کمپیریٹیو اسٹڈی کریں گے ان کی، تو آپ کو ڈفرینٹ ایجوکیشنل سسٹم جو ہے وہ سمجھنے میں مدد ملے گی۔ تو اسی طرح یہ جب ڈفرینٹ سسٹم آپ سمجھیں گے تو آپ اپنے سسٹم میں بہتری لا سکیں گے۔ ٹو کنٹریبیوٹ، نیکسٹ اس کا ایڈوانٹیج ہے۔ کنٹریبیوشن کا یہ ہے کہ جب آپ کمپیریٹیو ایجوکیشن بٹوین 2 کنٹریز یا 2 نیشنز کریں گے تو آپ اپنی جو پازیٹیو چیزیں ہیں وہ بھی ان کو یقیناً دیں گے، تو یہ ان کے کنٹری کے لیے جو ان کا ایجوکیشن سسٹم ہے وہ بھی بہتر کر سکے گی، اور آپ کا اپنا جو ایجوکیشن سسٹم ہے جو آپ وہاں سے چیزیں پازیٹیو لیں گے تو آپ کے ایجوکیشن سسٹم کو بہتر کریں گی، تو آپ کا دونوں طرف آپ کا کنٹریبیوشن ہوگا۔ تو یہ بھی اس کا ایڈوانٹیج ہے۔ نیکسٹ اس کا ایڈوانٹیج ہے نمبر 4 ایڈوانٹیج ہے امپروومنٹ۔ آل کنٹریز اینڈ نیشن ریمین اسٹرگل ٹو امپروو دیئر ایجوکیشنل سسٹم۔ سارے ملک جتنی بھی ہیں یا کوئی بھی اسکول ہے وہ اپنا ایجوکیشن سسٹم جو ہے اس کو بہتر بنانا چاہتا ہے۔ تو جب کمپیریٹیو اسٹڈی ہوگی دوسرے ممالک یا جو بھی ڈیولپڈ کنٹریز ہو گئے یا ڈیولپڈ اسکول سسٹم ہو گئے، جب ان کو اسٹڈی کیا جائے گا تو ان کی جو پازیٹیو پوائنٹس ہیں وہ آپ لیں گے، اور ان کو جب آپ اپنے اسکول سسٹم میں شامل کریں گے اور اس پہ امپلیمنٹیشن آپ کریں گے تو یقیناً آپ کا جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ بہتر ہوگا۔ نیکسٹ اس کا سلوشن، ایجوکیشنل پرابلمز آر فیسڈ بائی آل کنٹریز اینڈ دے نیڈ ٹو بی سلوٹیڈ۔ جتنی بھی کنٹریز ہیں، جتنے بھی اسکول سسٹم ہیں، ان ایجوکیشنل سسٹم ہیں، ان سب میں ڈیفینیٹلی کچھ نہ کچھ ایشوز آتے ہیں، کچھ پرابلمز ہوتی ہیں جو وہ فیس کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جب آپ ادر کوئی بھی ایجوکیشن سسٹم ہے اس کو اسٹڈی کرتے ہیں تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس ایشو کو اس کنٹری نے یا اس اسکول سسٹم نے اس ایشو کو کیسے سالو کیا ہے، کیسے یہ ہینڈل کرتے ہیں ان پرابلمز کو۔ تو وہ جو سلوشن ہے وہ آپ کاپی کر سکتے ہیں اپنے ایجوکیشن سسٹم میں، اور ان جو پرابلمز ہیں ان کو اوور کم کر سکتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔ یہ 5 ایڈوانٹیجز ہو گئے۔ اگر آپ کو کوئی کیوری ہے، کوئی آپ سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں جا کے پوچھ سکتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔